حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آؤ بھلائی کی طرف لیے حاضر ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ یعنی اگر ہم کہیں تو شاید پچھلے سال سے زیادہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، تو شاید غلط نہ ہو۔ اللہ کریم ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو روزے تراویح اور ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو سکی ہے اللہ کریم اپنے رحمت سے قبول کر کے ہمیں مغفرت سے نواز دے۔ عشرہ مغفرت جاری ہے، بکثرت مغفرت کی دعا بھی کرتے رہیں۔ بہت خوبصورت دعا افطار کے وقت کی یہ ہمیں بیان کی گئی، یا واسع المغفرتی اغفر لی، اے وسیع مغفرت فرمانے والے میری مغفرت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہنے کی نیت کر لیجئے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ حدیث سے پہلے میں آپ کو بیان کرتا ہوں، ان حدیثوں کو سنتے ہیں اور اس کے بعد مزید آگے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ میں انشاءاللہ حدیث سے بھی کچھ بیان کروں گا، اور ان حدیثوں کی کچھ شروحات، اس کی جو تشریح ہوتی ہے حدیث کی، وہ بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ساتھ ایک مدنی پھول عرض کر دوں، جب بھی حدیث پڑھیں حدیث کی تشریح اور حدیث کی شرح لازمی پڑھیں۔ صرف حدیث کے لفظ پڑھ کر کسی چیز کو سمجھنے کی اپنے طور پر کوشش کرنا، یہ بہت ساری خرابیوں کو اور کمزوریوں کو پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے نا۔ لہذا جنہوں نے حدیثوں کی شرح لکھی ہے، ان عاشقان رسول کی شروحات بھلے وہ عربی میں ملیں، صدیوں پرانی آ رہی ہیں، یا ان کی کہیں اردو میں اگر شرح ملتی ہے تو ان عاشقان رسول کی شرح پڑھیں کہ یہ دیکھیں کہ حدیث جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو میں نے پڑھی ہے، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ بخاری میں بھی آپ کو شروحات مل جائیں گی، آپ کو مسلم کی بھی شروحات مل جائیں گی، آپ کو دیگر بھی کتب کی شروحات مل جائیں گی۔ تو یہ ضرور، تو میں بھی انشاءاللہ آج آپ کو حدیث بھی سناؤں گا، اور حدیث کے ساتھ ساتھ اس کی جو شرح لکھی گئی ہے وہ شرح بھی بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ حدیث پاک سننے کی نیت کر لیجئے۔ پہلی حدیث، یہ راوی ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم مسلمانوں کو آپس میں رحمت، آپس کی محبت، آپس کی مہربانی میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے، ایک جسم کی طرح دیکھو گے، کہ جب ایک عضو، پارٹ آف باڈی، ٹھیک ہے، ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارے جسم کے اعضاء، آل آف پارٹ آف باڈی، بے خوابی اور بخار کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ نیند نہ آنا اور بخار، جیسے بخار میں بدن ٹوٹتا ہے نا، تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اچھا، اب یہ کہ یعنی یہ کامل جو مومن ہوتے ہیں نا، کامل مسلمان، یہ کامل مسلمان ایمان اسلامی رشتے کی وجہ سے ایسے ہیں کہ ایک جسم کے اعضاء، یہ حدیث کی میں شرح بیان کر رہا ہوں، یعنی مسلمان جو حدیث پاک بیان کی گئی کہ آپس میں رحمت،
آپس میں محبت اور آپس میں مہربانی میں ایک جسم کی طرح ہیں. یہ فرمایا نا ایک جسم کی طرح ہیں. کون؟ مسلمان. کیسے کہ جیسے اعضاء کے نام مختلف ہیں، ہاتھ الگ ہے، ناک الگ ہے، پاؤں الگ ہے، اور ان کی شکل صورت بھی الگ الگ ہیں. ہاتھ کی شکل الگ ہے، پاؤں کی شکل الگ ہے، آنکھ کی شکل الگ ہے، کان کی شکل الگ ہے، دکھنے میں یہ سب الگ الگ ہے. مگر چونکہ ان سب کی روح ایک ہے، اس لیے ایک عضو کو تکلیف تمام اعضاء کو بے قرار کر دیتی ہے. اگر ہاتھ میں درد ہو تو پورے بدن کو درد محسوس ہوتا ہے، پورا بدن اس کی مطلب کہ تکلیف کو فیل کرتا ہے، اور مطلب سر میں درد ہو تو بھی، پاؤں میں درد ہو تو بھی، تو یہ چیز ہے. یوں ہی مختلف ممالک کے مسلمانوں کے نام، کام، زبان، غذا، دنیاوی رہن سہن مختلف ہیں، مگر ان سب کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ہیں. لہذا ایک کی تکلیف سارے مسلمانوں کو بے قرار کر دیتی ہے. یہ کتنی خوبصورت حدیث، اور اس کی کتنی خوبصورت شرح. یعنی دنیا کے مسلمانوں کا کتنا پیارا ایک دیا کہ جس طرح روح ایک ہونے کی وجہ سے سارا جسم کا ایک عضو اگر ڈسٹرب ہو جائے تو سارا جسم جو ہے فل باڈی ڈسٹرب ہونی شروع ہو جاتی ہے. لائک دس کہ چونکہ اس کی روح ایک ہے، اگرچہ پارٹ آف باڈی الگ الگ ہیں، بٹ سول آف باڈی اٹس ون، ایک ہے. روح جو بدن کی روح ہے وہ ایک ہے. جس طرح ایک روح ہے اور سارے جسم اگرچہ الگ الگ ہے، لیکن ایک کی تکلیف دوسرا اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، پارٹ آف باڈی. اسی طرح اگرچہ دنیا بھر کے مسلمان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی زبان سے، کسی بھی اس کی غذا ہو، ان کا رہن سہن کیسا ہو، شکل صورت میں ان کے اگرچہ فرق ہے، لیکن چونکہ ان کے مصطفیٰ ایک ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کو آخری نبی مانتے ہیں، تو یہ مسلمان ہیں، ان کے نبی ایک ہیں. تو ایک مسلمان کی اگر کہیں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان اس کی تکلیف کو فیل کرتے ہیں. مگر یہ یاد رکھیں یہ کیفیت کن مسلمانوں کی ہے؟ جو زندہ ہیں. جو مردہ یا بے حس ہو گئے، وہ مردہ جسم یعنی سوکھے ہوئے بدن کو حصے کی طرح ہے کہ اگر مثال کے طور پر جسم کا کوئی حصہ سوکھ گیا ہے، وہ بے جان ہو گیا، بے حس ہو گیا ہے، تو سارے جسم میں اگر درد ہو مگر اس کو فیل نہیں ہوگا کیونکہ وہ بے حس ہے. اس طرح جو بے حس ہوتے ہیں نا، ان کو فیل نہیں ہوتا دنیا میں مسلمان کتنی تکلیف ہیں، کتنی تکلیف میں نہیں ہیں. تو یہ ایک چوٹ کی گئی ہے کہ مطلب کہ وہ نہیں پتہ چلتا. تو اس طرح جیسے کہ بدن میں کہیں چوٹ لگ جائے تو بے حس بدن کے حصے کو اس کا پتہ نہیں چلتا، وہ مردہ قسم کا بدن کا وہ حصہ ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اسی طرح جن کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، جو بے حس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو فیل نہیں ہوتا کہ دنیا میں کس مسلمان کو کیا تکلیف ہے. ورنہ مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو تکلیف فیل ہوگی. وہ اس کی تکلیف دور کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو یہ ایک الگ بات ہے، مگر اس کی تکلیف کا فیل ہونا یہ تو ایک الگ موضوع ہے نا. ایک اور حدیث سنیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان ایک شخص کی طرح ہے، اگر اس کی آنکھ دکھے تو سارا جسم بیمار ہو جائے، اور اگر اس کا سر درد کرے تو سارا جسم بیمار ہو جائے. پہلے بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کا ایک کانسیپٹ اور ان کی ایک ایمانی تعلق اور ایک ان کا اسلامی تعلق یہ بیان ہوا. اس حدیث میں بھی کچھ اسی طرح کا ہے. یعنی قوم مسلم گویا ایک جسم ہے، افراد مسلم گویا جسم کے اعضاء ہیں، ایمان مسلم گویا اس جسم کی جان ہے. حرارت و غیرت ایمانی کو گویا ایمان سے تعلق ہے. اس تعلق کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی تکلیف سارے افراد کی تکلیف ہے. تو یہاں یہ بھی بیان کیا گیا. تو وہی بات ہے کہ اگر وہ بے حس ہے بدن کا وہ حصہ تو وہ فیل نہیں کرے گا اس کے درد کو، لیکن اگر اس بدن کے اس حصے میں کہیں جان ہے تو اس درد کو
فیل کرے گی. آپ دیکھیں سر میں درد ہو تو پورا بدن کس طرح مطلب کہ اس درد کو فیل کرتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. یہاں بھی مسلمان کس طرح ایک ہونے والی اور مسلمان کی جو ایک یونٹی ہے، مسلمان کا ایک اسلامی اور ایمانی رشتہ ہے، اس کو آپ دیکھیں. دنیا میں مسلمان مختلف رنگ اور نسل کے پائے جاتے ہیں. چائنیز مسلمان کو دیکھیں، جاپنیز مسلمان کو دیکھیں، فلپائنی مسلمان کو دیکھیں، ملیشین مسلمان کو دیکھیں، اچھا آپ انڈونیشین مسلمان کو دیکھیں، اسی طرح افریقی مسلمان کو دیکھیں، عرب دنیا کے خاص عربی اور دیگر جو اس طرح کا عربی مسلمان ہیں ان کو دیکھیں، اسی طرح ہند کے، بنگلہ دیش کے، پاکستان کے مسلمانوں کو دیکھیں، رشین مسلمانوں کو دیکھیں، امریکہ میں مسلمانوں کو دیکھیں، اسی طرح کینیڈین مسلمانوں کو دیکھیں، آسٹریلیا کی طرف چلے مسلمانوں کو دیکھیں. اسی طرح آپ یہ دیگر جو یورپین سائڈ کے جو مسلمان ہیں، فرانس میں بھی مسلمان ہیں تو اٹلی میں بھی مسلمان ہیں. دنیا کے کون سا خطہ ہے جہاں مسلمان نہیں ہے. اسی طرح یو کے میں، برطانیہ میں دیکھیں تو وہاں مسلمانوں کی کمیونٹی آباد ہے اور مختلف قوموں کے لوگ مسلمان ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے پاکستانی یا انڈین یا بنگلہ دیش، اس طرح کے مسلمان دنیا بھر میں آباد ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن خود اس ملک اس قوم کے جو مسلم کمیونٹی ہے ان کے رہنا کرنا، کھانا پینے کا انداز، ان کی شکل صورت سب مختلف ہے. لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح خوبصورت انداز میں، کس طرح مثال دے کر مسلمانوں کو ایک ہونے کا درس اور ان کی ایک ہونا کتنی خوبصورت انداز سے بتایا کہ یہ کیسے ہیں. کہ ایک اور حدیث سنیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے کہ اس کا باز سے باز مضبوط ہوتا ہے اور اپنی انگلیوں کو گتھا دیا. یعنی مسلمان کی مثال، یعنی مومنوں کی دنیاوی اور دینی کام ایک دوسرے سے مل جل کر مکمل ہوتے ہیں، جیسے مکان کی دیوار میں ایک دوسرے سے مل کر مکمل کرتی ہیں. اس طرح کے ایک ہاتھ شریف کی انگلیاں نے جو انگلیاں گتھا دیں، اس طرح کے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل کر دیں، یعنی کہ گتھا دیں. یہ سمجھانے کے لیے کہ جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو گئیں، ایسے ہی مسلمان ایک دوسرے میں گتھے ہوئے ہیں کہ یہ کبھی بے تعلق نہیں ہو سکتے. گتھانے والے یا حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں یا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ مثال یہ بتانے کے لیے ہے کہ مسلمانوں کے بعض میں بعض پر حقوق ہیں. تو یہ چونکہ روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، تو یہ انگلیاں گتھانے والے یا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں یا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح اب مسلمانوں کے تعلق کو بیان کیا. یوں کئی روایتیں بیان کی جا سکتی ہیں، مگر میں نے آپ کے سامنے اس وقت 3 حدیثیں بیان کی. 3 حدیثیں. ایک حدیث میں مسلمانوں کے تعلق کو ایک جسم کی طرح بیان کیا گیا، دوسرے میں مسلمانوں کے تعلق کو بھی جسم کی طرح کہ ایک جسم کے حصے میں درد ہو تو دوسرا حصہ بھی محسوس کرتا ہے، کہ آنکھ دکھے تو سارا جسم بیمار ہو جائے، یہ ہے. اسی طرح مسلمان جیسے دیوار کی طرح ہے. تو یہ کر کے یوں یہ حدیثیں بیان کر کے مسلمانوں کا تعلق، ایک مسلمان اگر کہیں تکلیف ہے تو دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو یہ اچھا تکلیفیں مختلف نوعیت کی ہیں. یہ میں نے حدیث اور اس کی شروعات میں نے آپ کو بیان کر دی. اب میں اپنے دیگر موضوع کو آگے لے کر بڑھتا ہوں. تکلیفیں دنیا میں مختلف انداز سے پائی جاتی ہیں کہ ہر کوئی الگ الگ تکلیفوں میں ملتا ہے. انٹرنیشنل لیول پر بھی دیکھیں، ملکی لیول پر دیکھیں، آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں، اپنے آس پاس میں دیکھیں تو آپ کو مختلف لوگ تکالیف میں نظر آئیں گے. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھے تو اس کی تکلیف کو فیل کرے، محسوس کرے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ. تو یہ چند مدنی پھول تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو مسلمانوں کے دکھ درد کو سمجھنے کا احساس عطا فرمائے. احساس بڑی بات ہوتی ہے
کہ ہمیں احساس ہو جائے کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، تو بندہ مورلی بھی جا کر کچھ خیر خبر پوچھ کر بھی اس کے غم و دکھ کو ہلکا کر سکے۔ عیادت میں کیا ایک عیادت کی ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی مریض کو جا کر طبیعت بھی پوچھتے تو اس کو اچھا لگتا ہے، اور کبھی کبھی بیچارہ ضرورت مند ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہو تو آپ اس کی ضرورت کو بھی پوری کر سکتے ہیں، اس کی بیماری میں، اس کی پریشانی میں اس کی کوئی 2 پیسے کی مدد کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی پیسہ دے کر مدد نہیں کر سکتا لیکن مشورہ دے کر بھی مدد کر لیتا ہے، کہ مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر آپ کا جاننے والا ہے اور وہ فری آف کاسٹ ایڈوائس دے سکتا ہے، فری آف کاسٹ اس کا تھوڑا چیک اپ کر کے اس کو میڈیسن دے سکتا ہے۔ ہوتے ہیں بعض لوگوں کے ایسے ڈاکٹروں سے رابطے ہوتے ہیں کہ وہ سلام دعا کرا دیتے ہیں، بات چیت کرا دیتے ہیں، تو ڈاکٹر اس کو ایڈوائس کر دیتا ہے جو بھی اس کے ایک میڈیکلی اور اس کے جو پروفیشنلی اس کا جو راستہ ہے، تو یہ بھی ایک مدد ہے نا، آپ کسی کو کہہ کر اس کی مدد کروا دیتے ہیں۔ یعنی ایک شخص خود بھی پریشان ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، یہ بظاہر مالی طور پر یا وقت کے طور پر کسی کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، لیکن احساس جب ہوگا نا کہ یار یہ واقعی تکلیف میں، مجھے اس کی تکلیف کو دور کرنا چاہیے، تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے پھر وہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے کوئی نہ راستہ یا واسطہ یا وسیلہ بننے یا بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو رات کو جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تراویح کے بعد، آج بھی ہوگا انشاءاللہ، اس میں 2 واقعات بڑے منفرد ہوئے۔ انشاءاللہ میں یہ 2 واقعات آپ کو آج کے سلسلے میں بتانے کی میں کوشش کروں گا، اور کس طرح مطلب کہ ہمدردی اور کس طرح لوگوں کی مدد، یعنی غمزدہ حاجت مندوں کی مدد کا جذبہ ہوتا ہے، یہ جذبہ یہ نظر آیا۔ تو ویسے تو ماشاءاللہ کسی کے لیے عمرے کی ٹکٹ آ جاتی ہے، کسی کے لیے حج کی ٹکٹ آ جاتی ہے، یوں انتظام ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ جو 2 واقعات ہوئے یہ بڑے منفرد واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ ہوا ہمارے یہاں، جیسے کہ اسلامی بھائی آتے ہیں، کمپیوٹر بنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مدنی مذاکرے میں، تو ایک اسلامی بھائی کمپیوٹر بنے اور وہ مدنی انعامات کمپیوٹر بنے۔ اب مدنی انعامات کیا ہے؟ مدنی انعامات یہ ایک اسلامی زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ کار دعوت اسلامی نے مرتب کیا ہے، اور سوال جواب کے سلسلے میں کہ یہ عمل افعال اعمال تاکہ کردار درست ہو، اعمال درست ہو، علم و عمل کا بندہ پیکر بنے، تو یہ مدنی انعامات ہیں اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے، مدنی منوں کے، مدنی منیوں کے، یہ الگ الگ ہیں۔ اچھا، اب ان کو جب لایا گیا تو وہ تھے نابینا، آنکھوں کا نور نہیں تھا۔ خصوصی اسلامی ہمارے اسلامی اپنے دعوت اسلامی ہم ان کو کہتے ہیں، نابینا ہوتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، اس طرح کے جو اسلامی ہوتے ہیں یہ خصوصی اسلامی کہلاتے ہیں۔ ویسے نارملی بھی اسپیشل پرسن کے طور پہ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اچھا، اب یہ لائے گئے کہ یہ مدنی انعامات، ان سے سوالات مدنی انعامات کے حوالے دار نے 72 کوسچن مدنی انعامات کے اندر ہیں، اور مدنی انعامات کے سوالات کسی کو زبانی یاد ہو جائیں یہ، اور پھر اگر آپ کہیں کہ جناب 25واں مدنی انعام کون سا ہے تو اس کو 25واں مدنی انعام یاد ہو، یہ پوچھے 30 کون سا ہے تو وہ 30واں یاد ہو، پہلا کون سا تو پہلا یاد ہو، تو یہ بہت مطلب کہ ایک خوبصورت اور ایک خوشی والی جو حیرت ہوتی ہے اس میں انہوں نے ڈالا۔ آئیے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارے جو نابینا اسلامی بھائی تھے، ان کی قابلیت کتنی پیاری تھی، پہلے یہ دیکھتے ہیں۔ جی وہ حضور سوالات کیجئے۔ آپ مدنی انعام نمبر بتائیے، یہ پورا مدنی انعام بتا دیں گے کون سا ہے، یا پھر آپ نا مدنی انعامات پڑھ کے بتائیے، یہ بتا دیں گے کون سا مدنی انعام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مدنی انعامات نمبر 15۔ کیا آج آپ نے فکر مدینہ کی؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا آج آپ نے نماز تہجد اشراق و چاشت مدنی انعام نمبر 19۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حافظ مدنی انعامات بن گئے آپ تو جیسے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ کی دعا باپا ہے بس۔ کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک بار علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت فرمائی؟ 50 یومیہ جو 50 ہیں اس میں سے۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ یہ بھی جواب درست ہوا نا؟ باہر ہے جی، یہ بھی جواب درست ہوا نا ان کا؟ جی ماشاءاللہ۔ کہ 50 کے بعد والا جب ہم نے مدنی انعام کا ذکر کیا تو یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ 50 کے اندر والا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔
क्या शान है अब्दुल मुकद्दिम की भाई। निगरान शुरा आप पूछ लीजिए। जी मैं पूछ रहा हूँ। हाँ मैदान का वो शेर है, मदनी इनाम नंबर 7 उसको पूछना पूछो। आप जी के गुफ्तगू हो रही है, अभी तबीयत तो नहीं के गुफ्तगू तो नहीं फरमाई। मदनी इनाम नंबर 1। अच्छी हर नए को चाहे कम से पहले अच्छी अच्छी नीयतें की। मदनी इनाम नंबर 2। 5 नमाज़ें तकबीर और के पहली सब में बाजमात अता फरमाई। मदनी इनाम नंबर 3। तबीर फातिमा सूरह इखलास आयत कुर्सी और सूरह मुल्क पढ़ी या सुनी सोने से कबल। मदनी इनाम नंबर 4। अज़ान और इकामत का जवाब दिया। मदनी इनाम नंबर 5। आगे करके पूछिए ना निगरान शुरा। क्या आज आपने मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ाया? मदनी नाम नंबर 13। माशाल्लाह। क्या आज आपने प्लास्टिक की नहीं खजूरी चटाई पर या ना होने की सूरत में जमीन पर मदनी नाम नंबर 17। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मदनी नाम नंबर 22 क्या है? दो इस्लामी इनफरादी कोशिश करके मदनी नाम की तरकीब दिलाई। सुभान अल्लाह। क्या आज आपने मरकजी मजलिस शूरा काबिनात मुशावरत मदनी नाम नंबर 24। सुभान अल्लाह। मदनी नाम नंबर 29। फुजूल बातों से परहेज किया, फुजूल सवाल तो नहीं किए। माशाल्लाह। मदीना मदीना माशाल्लाह वाकई मदनी इनामत माशाल्लाह। कंप्यूटर है प्रैक्टिकल। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब आप ही पूछ रहे हैं। मदनी इनाम नंबर 48। मदार तंजीलदारी केगा लगाने से बच्चे, कहा का लगाने से बच्चे। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। क्या आज आप दिन का अक्सर हिस्सा मदनी नाम नंबर 39। माशाल्लाह। जी हाजी अमीन आप भी, हाजी अमीन पूछे। हाजी मीन आपको इजाजत है। आपको भी इजाजत है हाजी अमीन। मदनी नाम नंबर 17। चढ़ाई पर सिराने सुन्नत बहुत रख के किबला रुख सुन्नत मुताबिक सोए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपने देखा कितनी खूबसूरत इनकी, मतलब इनकी याददाश्त कितनी प्यारी थी, हाफजा कितना प्यारा है इनका माशाल्लाह। मदीना मदीना हो गया, मतलब बहुत हैरत में डाल दिया हमारे इस्लामी भाई ने। अच्छा, अब जब ये अपने सारे सवालों के जवाब दे चुके तो फिर इनका जो ये नाबीनापन है ये नहीं देख पाते, तो इस ना देख पाने पर अमीर सुन्नत ने इनसे जो सवालात जवाबात किए और उस पर जो इन्होंने अपनी कैफियत बयान की और अमीर सुन्नत ने जिनको दुआओं से नवाजा, आइए उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या हुआ था। अब्दुल मुकद्दिम अतारी के लिए जो है मदनी बॉक्स सुभान अल्लाह 2600 रुपए पेश किए जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन। वैयाकुम। आमीन। मेरी तरफ से भी इंशाल्लाह तोहफा है। इंशाल्लाह मैं भी भिजवाऊंगा तोहफा इंशाल्लाह। अच्छा, आप मदनी माहौल में कब से हैं? 9 साल से। माशाअल्लाह। और आंखें आपकी कब से गई? आंखें भी तकरीबन 7-8 साल हो गए हुए। 7-8 साल हो गए। जी। कैसे चली गई कुछ इसका? मैं मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर पढ़ रहा था तो उस वक्त थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होने लगी, तो डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू करा। उसके बाद जो है वक्तन फ़वक्तन फिर इलाज चलता रहा, तो और वक्तन फ़वक्तन जो है 4 ऑपरेशन कर दिए डॉक्टरों ने, 2 एक आँख के 2 एक आँख के। उसके बाद से नज़र जो है चली गई तकरीबन। अल्लाह। अब इलाज हो सकता है इसका? अभी नहीं, पाकिस्तान में तो इसका इलाज नहीं है। बाकी अमेरिका में सुना कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आई है, जो नाबीना पैदाइशी नाबीना है ना, उसकी भी आंखें आ जा रही है। इस तरह की तरकीब है अमेरिका में ना। जब पैदाइशी नाबीना की आ जाती है जी। और जो बीच में नजर गई उसके अभी कुछ मालूमात नहीं है। अच्छा। अल्लाह फिलहाल पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है। अच्छा, आप दुआ फरमाएं। अल्लाह पाक असबाब कर दे प्यारे हबीब के सदके में। आमीन। बाबा बस आप करम फरमा दें इंशाल्लाह। नूर मुस्तफा के सदके में आपको नूर नसीब हो जाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, अब ये जो आपने देखा, ये मदनी चैनल पर जब ये ऑन एयर हुआ तो जाहिर है कि मदनी चैनल पे चीज़ देखी, अभी आप भी देख रहे होंगे, आपके जहन में भी कोई चीज़ें आ रही होंगी कि यार काश के, मतलब होते हैं ना बाज़ डॉक्टर भी होते हैं और खाते पीते लोग होते हैं, यानी इसके इलाज के लिए हम कोशिश करेंगे। तो इसी तरह जब ये अमीर सुन्नत इनको दुआएं दी, इनकी तबीयत वगैरह का और ट्रीटमेंट वगैरह के हवाले से पूछा, तो कुछ ही देर के बाद एक मुझे मैसेज आया, पैगाम आया। वो पैगाम क्या आया, आइए वो दिखाता हूँ। अच्छी एक खबर आई है। अब्दुल मुकद्दिम
جو بھی ہمارے خصوصی اسلامی بھائی تھے جو دیکھ نہیں سکتے، ان سے امیل سنت نے جو سوال جواب کیے، تو مدنی چینل پر ایک ڈاکٹر سن رہے ہیں، ان ڈاکٹر کا مجھے ابھی پیغام آیا ہے کہ میں انشاءاللہ ان کے آنکھوں کے علاج پر میں کام کروں گا، اور ان کے علاج کی صورت بھی اور اخراجات کی صورت کو بھی میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ ڈاکٹر صاحب کے دل کی آنکھیں کھول دے۔ ماشاءاللہ، مزہ آ گیا۔ یہ ماشاءاللہ تو کتنا ذہین نوجوان ہے، 25 سال بیچاری عمر ہے، زندگی تاریخ ہو گئی ہے کہ ماں باپ کی بھی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی یہ سن کر۔ اللہ کرے کہ نور مصطفیٰ کے صدقے ان کا نور آ جائے انشاءاللہ۔ تو خوش ہو گئے، کوئی مدنی فیس تو دے دو یار، نیت تو کر لو اچھی اچھی یار۔ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ حافظ قرآن بنوں گا انشاءاللہ، اور درس نماز کا کورس بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ، اور ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے لیے اتنا تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے میرے لیے اتنا کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو قبر و آخرت کے معاملات آسان فرمائے، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں دور فرمائے، اور اب آپ کی وجہ سے ہوا ہے الحمدللہ۔ اب عامل حسن پاپا جانی آپ کی وجہ سے الحمدللہ سبب بنا ہے میرے لیے جو نا الحمدللہ، میرا حسن ظن ہے انشاءاللہ کہ آپ کی وجہ سے میرا سبب بنا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر برکت عطا فرمائے۔ اگر یہ آنکھیں روشن ہو گئی تو یہ کام بھی بہت کرے گا۔ عالم حافظ بننے کی بھی نیت کی انہوں نے، اتنی پیاری نیت کی بابا، میری آنکھیں روشن ہوئی تو میں حافظ بنوں گا، میں عالم بنوں گا، ماشاءاللہ، بہت پیاری نیت، دنیا کی نیت نہیں کی کہ میں خوب کماؤں گا۔ مزہ آیا۔ عبد المقدم بھائی، اگر آپ کی آنکھیں انشاءاللہ جو اللہ چاہا تو روشن ہو گئیں تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیں گے؟ مرشد کو، امیر سنت کو انشاءاللہ۔ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، آپ کیا کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ شادی والا ہے یار یہ تو، آنکھ والوں کو کچھ سکھا رہا ہے یہ لگتا ہے۔ اللہ اپنی نسبت سلامت رکھے۔ عبد المقدم بھائی کے لیے اگر امریکہ جانا ہوا علاج کے لیے تو ان کے آنے جانے کی ٹکٹ کے لیے بھی ہمیں ایک اسلام بھائی نے آفر کی ہے، سبحان اللہ، کہ ان کے آنے جانے کی ٹکٹ میں دوں گا، نکل پڑی ہے اس کی طرف دیوانے کی، اور یہ ہمیں سردار آباد سے اعلان آیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ ان کو برکت دے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیں کتنے بھلے لوگ ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں کہ مدنی چینل پر کسی نے ایک اس طرح کے اسلام بھائی کو دیکھا، اور یہ ایک امید ہوئی کہ ہاں یہ مطلب اس کا ٹریٹمنٹ پاسبل ہے، اگرچہ وہ پاکستان میں نہ ہو سکتا، امریکہ میں ہو سکتا ہو، کہیں اور ہو سکتا ہو، تو بالکل ڈاکٹر فرنٹ پر آئے نا کہ میں انشاءاللہ ان کے ٹریٹمنٹ کو دیکھوں گا، میں ان کی آنکھوں کو دیکھوں گا، اور میں ان کے اخراجات وغیرہ کو بھی دیکھوں گا۔ حالانکہ یہ اخراجات کو امید ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب شاید دیکھ لیں گے، مگر ایک الگ سے ایک اور پیغام آیا کہ اگر امریکہ جانا پڑ گیا ان کے آنے جانے کی ٹکٹ بھی ہم افورڈ کریں گے۔ یہ ہوتی ہے ایک مسلمانوں میں اسپرٹ ہے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، مسلمانوں کے کردار کی کیا بات ہے۔ آج دنیا میں ایسے لوگ ہیں، اور میں کہوں گا کہ دعوت اسلامی کے لیے بھی ایک بہت بڑی ایک اچھی بات ہے کہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر اس طرح کی کوئی چیز نظر آئی اور لوگ آگے آ گئے۔ ابھی یہ جو آپ نے بھی دیکھا تو ظاہر ہے آپ کے اندر بھی اس طرح کے جذبات ہوں گے، ایسے معاشرہ بھرا ہوا ہے اس طرح دکھی اور پریشان لوگوں کے ساتھ۔ ہمارے بھی کئی رابطے میں ہیں، پتہ نہیں کتنی مطلب کہ فیملیز ہمارے رابطے میں رہتی ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مور دین 22,000 یعنی 22,000 سے زیادہ پاکستان میں ہمارے پاس امپلائیز ہیں، اجیر ہیں، ملازم ہیں جو ہمارے پاس دعوت اسلامی میں کام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اتنے ہزاروں مساجد ہیں، ان کے امام بھی ہیں، ہمارے سینکڑوں جامعۃ المدینہ ہیں، درس نظامی کے ادارے دارالعلوم جس میں ہمارے اساتذہ اور دیگر ہیں، وہ ان کی بڑی تعداد ہے۔ ہمارے تقریباً 2500 سے زیادہ مدارس المدینہ ہیں، مور دین 2500، اس کے اندر قاری صاحب و ناظم صاحب و یہ سب ہیں۔ اس طرح مطلب بہت بڑا ہے بھائی، مدنی چینل ہی آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح دنیا بھر میں اتنے کام ہو رہے ہیں، سب ادارے دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک بہت بڑا دعوت اسلامی کا پورا بنا ہوا دعوت اسلامی ایک بہت بڑی تحریک ہے۔ تو یوں مطلب کہ 22,000 سے زیادہ اس میں اسلامی بہنیں بھی ہیں
جو عالمہ بھی بنی ہوئی ہیں، عالمہ بنا بھی رہی ہیں، قرآن پاک سکھا بھی رہی ہیں. خود مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے جس میں ہمارے 30 سے زیادہ کورسز ہو رہے ہیں. یہ کروانے والے ہمارے پاس اسلام پہ کام کر رہے ہیں، اسلامی بہنیں الگ کام کر رہی ہیں. تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے ویلفیئر ہے، دعوت اسلامی کے ویلفیئر. 22,000 سے زیادہ جو اسلامی بھائی آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، ان کی سیلریز جا رہی ہیں. ایک کچھ معمولی شرائط پر ان کا میڈیکل فری کرتے ہیں دعوت اسلامی میں. جو ہم آپ کو چندہ کہتے ہیں نا کہ دعوت اسلامی کو چندہ دیں، فطرہ دیں، زکوٰۃ دیں، تو یہ ہوتا ہے. تقریباً 5.5 ارب کے آس پاس، وہ فیکٹ فگر تو یاد نہیں ہے، وہ حاجی عبداللبیب پچھلے دنوں بتا رہے تھے، لیکن مور اور لیس 5.5 ارب کے آس پاس تو صرف ہماری سیلریز جا رہی ہیں. اس کا پورا بریک اپ عبداللبیب بھائی نے بتایا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا نظام تو ظاہر تو اتنے بری یہ بھی ایک طرح سے سمجھے کہ بہت بڑا اس طرح کا ویلفیئر ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کو سیلریز اور اس طرح کی چیزیں جاری ہیں. تو اب اس میں بھی نہ جانے کتنے دکھی پریشان ہوں گے. اور اس کے علاوہ جنرل مسلمانوں کی اب بات کی جائے تو کتنے دکھی و پریشان ہوتے ہیں. آپ کے آس پاس بھی ہوں گے. آپ دیکھیں، غریبوں کو دیکھیں، معذوروں کو دیکھیں، یتیموں کو دیکھیں، اور بھی بہت سارے پریشان حال بیمار ہوتے ہیں. ان کا علاج بیچاروں کا نہیں ہو رہا ہوتا، ہسپتالوں میں ہوتے ہیں. ہسپتال میں بھی جاؤ تو پہلے تو پیسے مانگتے ہیں کئی ہسپتال، اس کے بعد علاج کرتے ہیں. اللہ کریم دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. اچھا، اب یہ تو ہوا ایک دن کا کام. اب اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، محمد زبیر ان کا نام ہے، ان کے بھی کچھ علاج کے مسائل تھے. تو ہم نے کہا کہ چلیں مدنی چینل پر ہم ان کو بھی دکھاتے. تو ہمارے اسلامی بھائی ان کے پاس گئے اور ان سے کچھ تاثرات لیے ان کی بیماری کے حوالے سے. پہلے سے کچھ ان کا ٹریٹمنٹ جاری تھا، پھر ان کو مدنی چینل پہ دکھایا گیا. یہ 10 رمضان مبارک جو مدنی چینل کی جو سالگرہ تھی، سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم تھا، اس میں ان کو مدنی چینل پر دکھایا گیا. وہ کیا ان کے تاثرات لیے گئے، کیا دکھایا گیا، پہلے وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں. ابھی ہم باب المدینہ کے ایک علاقے کورنگی میں حاضر ہوئے ہیں. نیت ہماری یہ ہے، ایک مریض کے پاس ہماری حاضری ہے، دلجوئی کی نیت ہے، خیر خواہی کی نیت ہے، اور ان کی عیادت کی نیت ہے. یا رسول خدا، یا رسول خدا. لا بأس طہور انشاءاللہ. زبیر بھائی کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں چاہیے. ان کو کم و بیش 10 سال سے ایک بیماری ہوئی ہے جس کو ٹیکنیکلی سوروٹک آرتھرائٹس کہتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ جلد کی بیماری ہے جس کے ساتھ ان کو جوڑوں کی بیماری ہو گئی ہے. اور اس وقت ان کی یہ کنڈیشن ہے کہ نہ ان کی گردن موو کر سکتی ہے، نہ ان کا جسم صحیح طریقے سے چل سکتا ہے. ہم علاج کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے کافی اخراجات کیے ہیں، 4-5 لاکھ روپے خرچ بھی ہوا ان پر، اور ان کا علاج بھی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم زبیر بھائی سے مزید تفصیلات لیتے ہیں کہ ان کو کیا بیماری ہے اور ان کو کیا پریشانی لاحق ہے. یہ بیماری کو میرے کو 10 سال ہو گئے. 10 سال سے میں بیمار پڑا ہوا تھا. تو ماشاءاللہ الحمدللہ میری دعوت اسلامی نے میرے پر کرم کرا. میرے کو 1 سال ہو گیا میرے کو علاج کرواتے ہوئے. میرے کو ایک انجیکشن میرا 25,000 روپے کا لگتا ہے 15 دن کا. تو یہ ماشاءاللہ میری دعوت اسلامی نے میرے کو انجیکشن لگوائے تو میں بالکل بستر پہ لیٹ گیا تھا. اب ماشاءاللہ اتنا کھڑا ہو گیا ہوں کہ میں چل پھر سکتا ہوں، کہ اٹھ کے چل پھر سکتا ہوں. نماز بھی ماشاءاللہ میں پڑھ لیتا ہوں. تو یہ میرا علاج، اس میں میری انگلیاں موف نہیں کرتی تھی، انگلیاں میری بالکل سیدھی ہو گئی تھی. گردن میری بالکل جام ہو گئی تھی. ابھی گردن اللہ کا شکر ہے تھوڑی سی گھومی ہے. تو ابھی میرا علاج ہے کافی لمبا. تو اب اگر ان کی دوائی شروع کرتے ہیں تو دوائی کم و بیش ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 1 لاکھ روپے مہینے کی ان کی دوائی ہوگی. اور یہ اپنے گھر میں اپنی والدہ، اپنی بچوں کی امی اور اپنے ایک چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں. آپ کے گھر میں آپ کے علاوہ بھی اور کوئی بیمار ہے؟ والدہ کو شکر ہے میری. یہ پسینہ ہے آپ کا یا پانی گرا ہوا ہے؟ یہ پسینہ آ رہا ہے. ابھی یہ دوائیں جو میں جو کھاتا ہوں نا اس کی وجہ سے میرے کو پسینہ بہت آتا ہے. ایک تو آپ کو لائٹ اتنی جا رہی ہے تو گھر میں گرمی اتنی ہو رہی ہے، بے حساب گرمی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے میں برداشت بھی نہیں کر پا رہا ہوں. بچوں کی امی کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی اسی گرمی کی وجہ سے. تو ہمارے گھر کے اندر ٹین کی چادریں، اس میں دھوپ بہت پڑتی ہے نا تو پورا گھر تپ رہا ہوتا ہے. یہاں تک کہ نلوں کے اندر بھی بہت گرم پانی آ رہا ہوتا ہے. اگر ہماری تھوڑی توجہ ہو جائے ان لوگوں کی جو اپنا علاج نہیں کرا سکتے، بتا رہے تھے کہ علاج کرانے کے لیے ہاسپٹل جانے کے پیسے نہیں ہیں، اگر آپ نے تھوڑی توجہ کی انشاءاللہ اس کا بھلا ہو جائے گا، وہ صحت مند ہو جائے گا. سارا گھرانہ آپ کے لیے انشاءاللہ دعا دے گا آپ کو. تو یہ ایسے بیچارے مریض ہیں کہ یہ جو تھوڑا سا یہ اگر چلے تھے
تو ان کی پاؤں کی ہڈیاں جیسے ٹوٹ جائیں گے. یہ ایک طویل ایک ویڈیو تھی, ہم نے آپ کو بڑا شارٹ کر کے دکھایا جو ہوا تھا, ہم تو صرف آپ کو وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں. تو یہ بیچارے یہ چل نہیں سک رہے تھے, ان کو یہ تھوڑا سا انہوں نے ہمارے مہمانوں کا استقبال کیا تو ان کی بالکل صلاح جیسے ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. اور گھر بڑا خستہ حال تھا, ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا, ٹین کی چھتیں, اور اب بے روزگار ہیں, اور مہینے کا ₹1,00,000 کا علاج ہے, اور پھر ماں بھی بیچاری کی بیمار ہے. پہلے یہ اچھا خاصا روزگار کماتے تھے لیکن یہ بیچارے بیمار ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ان کی دکھائیں. پھر امیر سنت نے ان کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بیان کیے, آئیے وہ سنتے ہیں. اللہ کریم زبیر بھائی کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. واقعی ان کی دردناک داستان سن کر دل بھر آتا ہے کہ بیچارے کیسے تکلیف میں ہیں. اور یہ وہ مریض نہیں ہیں جو مایوس العلاج کہلاتے ہیں, بلکہ اگر ہمارے مخیر اسلامی بھائی تھوڑی ہمت کریں کہ اللہ نے ان کو صحت دی ہے, عافیت دی ہے, دولت دی ہے, تو اپنے اس بھائی کی اگر وہ مدد کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اور اس سے کیا ان کی دعائیں بھی لگیں گی, اس ثواب کا کام ہے. اور حدیث پاک میں ہے خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے, فائدہ پہنچائے. تو ان کو فائدہ پہنچائیے, ہمت کیجئے. اللہ کی راہ میں دینے سے آپ کا گھٹے گا نہیں, انشاءاللہ مزید بڑھ جائے گا. بیچارے کا ایک ماہ کا ₹1,00,000. اب یہ چھپرے دیکھو نا یار, یہ چھپرے کس طرح تپتے ہوں گے, اور ان کا ہوتا کیا ہوگا. بچہ بھی ہے, بچوں کی امی بھی ہے, خود بیچارے بیمار ہیں کہ ان کے لیے مومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے. تو آپ ہمت کریں گے, آپ کا ایک بال ٹوٹے گا. اللہ نے بہت دولت دی ہوئی ہے جن کو دی ہے, ایک بال آپ کا ٹوٹے گا. یہ بیچارہ اپنے بال بچوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اللہ آپ کو بھی برکتیں دے اور آپ کی بھی بے حساب مغفرت کرے. ہمت کیجئے اور مدد کیجئے. ماشاءاللہ. یہ امیر سنت نے ہمارے محمد زبیر بھائی کے ساتھ جیسے عیادت بھی کی, ان کی ہمدردی بھی کی, ان سے غمخواری بھی کی, اور پھر الحمدللہ اسلامی بھائیوں کو آپ نے ترغیب دلائی. آپ یقین مانیں, میں بھی تھا وہیں تھا. ودن اے منٹ, شاید 1-8 منٹ کے اندر اندر مجھے ایک پیغام آ گیا. وہ پیغام کیا آیا اور پھر پیغام پر پیغام کس طرح کے آئے, آئیے سنتے ہیں. میں امیر سنت کو عرض کروں کہ اب بھی ان کی ویڈیو دیکھ کر مجھے ایک اسلامی بھائی کا پیغام آ چکا ہے کہ میں ہر مہینے آپ کو ₹1,00,000 بھیج دوں گا, ان کا علاج آپ کنٹینیو کریں. الحمدللہ. اچھا, ایک میری مدنی التجا اور بھی ہے کہ ان کی کوئی لینتر کی چھت بھی ڈلوا دیں, یا چھت کی ایسی کوئی ترکیب ہو جائے کہ یہ بیچارے مطلب گرمی میں کچھ سکون کا سانس لے سکیں. پھر آپ کو مطلب بجلی بھی, ایسے غریبوں کے علاقوں میں بجلی بھی زیادہ جاتی ہے. بابا ان کے گھر کے لیے پیسے آ گئے. الحمدللہ, الحمدللہ. ترکیب بن جائے گی. کوئی عمدہ مکان ہو جائے جس میں ٹھنڈک ہو, بلکہ اس کو تو بیچارے کو اے سی میں رکھنا چاہیے یار. ہاسپٹل میں اے سی تو ہوتے ہیں یار, مگر یہ اے سی بیچارے کہاں سے افورڈ کریں گے. اے سی بھی ہو اور پھر اس کا بجلی کا بل بھی پیمنٹ کیا جائے. دیکھو کر بھلا ہو بھلا, ہم تو اتنا جانتے ہیں. آپ اگر ان کا بھلا کریں گے انشاءاللہ آپ کا بھی بھلا ہوگا, اور ایسا بھلا ہوگا کہ آپ کی نسلیں اس بھلے سے بھلائی حاصل کریں گی انشاءاللہ. ایک میسیج آیا ہے چھت میری طرف سے, ایک میسیج آیا ہے اے سی میری طرف سے. الحمدللہ. تو بجلی کا بل کون دے گا؟ سارے الگ الگ پیغام. غریب, یہ تو مطلب یہ کہ بجلی کا بل کیا, وہ مطلب پانی کا گلاس بھی اٹھا کر شاید پی سکتے ہوں گے, نہیں پی سکتے ہوں گے. تو بجلی, کیونکہ اے سی تو بجلی کھائے گا نا, افورڈ نہیں کر سکیں گے. ان کی آمدنی کچھ نہیں ہے نا, ذاتی آمدنی نہیں ہے, کام کاج تو ہے ہی نہیں بیچارے کا. بیچارے کو گھر کے اخراجات کے بھی تو مسئلہ ہوگا. بچے کیا کھائیں گے, روزی روزگار کچھ ہے نہیں بیچارے کا. ماں بیچاری شوگر کی مریض ہے. جی, ان کے گھر کے ماہانہ اخراجات کے لیے بھی پیغام آ چکا ہے بابا. الحمدللہ, الحمدللہ. یا اللہ, زبیر بھائی کے لیے جو مدد کر رہے ہیں تو ان کی غیب سے مدد فرما, اور ان کا ایمان سلامت رکھ, ایمان پر عافیت کے ساتھ انہیں مدینے میں شہادت نصیب فرما. ماشاءاللہ. ان کے علاج کے ماہانہ اخراجات, ان کے گھر کے ماہانہ اخراجات کے لیے بھی ہمیں ایک اسلامی بھائی نے پیشکش کر دی ہے. اور ایک اسلامی بھائی نے ان کے گھر کو بنانے کے لیے, اور ایک اسلامی بھائی نے ان کی چھت بنانے کے لیے بھی الگ الگ آفریں آ گئی ہیں. اور ایک اسلامی بھائی کی طرف سے ان کے
گھر میں جو اے سی کا بھی امیل سنت نے ترغیب دلائی، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی ہمیں ایک الگ اسلام بھائی نے آفر کر دیے. بلکہ جو یہ اے سی لگانے کا کہہ رہے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ ان کے گھر کا جو یوٹیلیٹی بل ہوگا الیکٹرک وغیرہ کا، وہ یہ اپنے ذمہ لے لیں تو انشاءاللہ یہ لے سکتے ہیں. جنہوں نے اے سی لگانے کا مجھے پیغام بھیجا ہے تو میں مدنی التجا کرتا ہوں ان سے. جی اوکے ہو گیا، الحمدللہ ان کا بھی پیغام آ گیا. اس کا بل، گیس کا بل، جو ٹوٹل یوٹیلیٹی بلز ہوں گے، اخراجات میں سب آ گیا، گھر کے اخراجات میں شاید باقی راشن پانی یہ وہ بابا امی کا ان کے بچہ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، کبھی یعنی کہ زندہ انسان کو ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے. کیسا رہا آپ کو؟ مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ 2 راتوں میں. بڑا مطلب کہ خوبصورت ایک چیز نظر آئی، مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے درد کو محسوس کر رہے ہیں، اور کس طرح دیر ودن اے منٹ کوئی پیغام بھیج رہا ہے کہ جناب اس کے گھر کے اخراجات میرے اتنے، یعنی میں دے دوں گا، تو اس کے علاج کے پیسے میں دے دوں گا، تو جناب میں یہ چھت میں بنا دوں گا. تو پھر جناب وہ ظاہر ہے کہ اگر ان کو یہ ہاسپٹل افورڈ نہیں کر سکتے، ادروائز مطلب کہ ابھی اگر ہاسپٹل میں ہوتے تو ہاسپٹل میں ڈیفینیٹلی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ان کی ہوتی چلی گئیں، اچھا یہ ہوتی چلی گئی. اس کے بعد پھر ایک اور پیغام آیا، وہ پیغام یہ آیا کہ ہمارے یہ محمد زبیر اتاری اور ان کی پوری فیملی کو ہم ماہ ربیع الاول میں عمرے پر بھیج رہے ہیں. اب آپ بتائیے، عمرے پر بھیجنے کا پیغام آیا. اب ماشاءاللہ اب دعا کریں اللہ ان کو صحت و تندرستی دے، ان کی ماں کو بھی اللہ صحت و تندرستی دے. ان کے گھر کی جو سو پوزیشن ہے، خود ان کی پوزیشن ہے، بیچارے گھر میں نہیں چل سکتے تو بیچارے عمرہ کیسے کریں گے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جن اسلامی بھائیوں نے ان کے اخراجات اٹھائے، اصل میں ہوا یہ کہ یہ چند تھوڑے عرصے سے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ان کا علاج کروا رہے تھے. تو یہ بالکل مطلب یہ ایک طرح سے بالکل وہ بہت عجیب کیفیت میں چلے گئے تھے. پھر ان کو جب انجیکشن دیے گئے نا، جو یہ ماہانہ ₹1,00,000 جو خرچہ یہ انجیکشن لگتے ہیں، ان کو انجیکشن دیے گئے تو انجیکشن سے ان کی انگلیوں میں حرکت شروع ہوئی، ان کی تھوڑی سی گردن میں حرکت شروع ہوئی، یعنی یہ سمجھے کہ ان کی جان میں جان آنے شروع ہوئی. تو یہ ریکور ہونا شروع ہوئے. جیسے یہ ریکور ہونا شروع ہوئی، یہ ایکسپیکٹ بڑھ گئی کہ جتنا اگر ان کا کنٹینیو علاج ہوتا رہا تو اللہ نے چاہا تو یہ اسلام میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کام کاج کریں گے اور اپنے گھر بار کو چلا لیں گے، پوری اپنی فیملی کو دوبارہ عصر نو یہ افورڈ کر لیں گے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت خوبصورت طریقہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. اب میرے سنت ایک پکار پر آپ کے سامنے جو کچھ ہوا، اور دعوت اسلامی پر جو لوگوں کا اعتماد آپ کے سامنے آیا، ایسے کئی معاشرے میں مریض اور بیمار پریشان حال اور بیچارے یتیم اور پتہ نہیں کیسے کیسے معاشرے میں ہیں. اپنے آس پاس لوگوں کا خیال کریں، ان کی طبیعتوں کو دیکھیں، ان کے مزاج کو دیکھیں. کیا پتہ کہ آپ کسی کی مدد کریں اور کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم آگے جا کر اس طرح کے اور مریض اور پریشان حال ہم کو مدنی چینل پر مدنی مذاکروں میں دکھائیں. آپ ذہنی طور پر بھی تیار ہیں، ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے، اور ان کا علاج بھی کرانا چاہیے. صرف علاج نہیں ہوا نا، دیکھیں ایک پوری فیملی کو سیٹل کرنے کی ترکیب بنائی. امیل سنت مطلب کہ جہاں دیدہ ہیں، اور بڑے مطلب کہ یہ ان کو اللہ نے بڑی امت کا درد عطا کیا ہے. بڑے مطلب کہ سیدھے یہ مطلب زبیر بھائی کی سچویشن کو درست کرنے کی کوشش کرتے کرتے یہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور الحمدللہ سلسلہ بھی بنتا چلا گیا. آج بھی ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لاکھ اس طرح کے اہل ثروت و سرمایہ دار طبقہ ہمیں دیکھ و سن رہا ہو. آپ کے سامنے جب بھی اس طرح کا کوئی چیز آپ کو نظر آ جائے، اپنے طور پر مدنی چینل پر دعوت اسلامی آپ کو دکھا دے تو براہ کرم آگے بڑھ کر ضرور ان کی مدد کریں. اللہ کریم آپ کو اس کا بھرپور اجر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، پیارے حبیب کے صدقے میں. تو یہ دعوت اسلامی یہ بھی ایک مطلب یوں سمجھے کہ ایک انداز پر ایک امت کی خدمت ہی ہو رہی ہے. سچی بات ہے، مسجد بنانا بھی امت کی خدمت ہے. مسجد ہوگی، لوگ نماز پڑھیں گے، وہاں درس و بیان ہوگا، درس و بیان کے ذریعے خوف خدا دل میں پیدا ہوگا، نمازی بنائے جائیں گے، نیکی کی دعوت ہوگی، علاقوں میں برکت ہوگی. علماء بنیں گے تو ہماری شرعی رہنمائی ہوگی، مفتی بنیں گے ہماری شرعی رہنمائی ہوگی، حافظ بنیں گے تو ہمیں تراویح میں قرآن کون سنائے گا، ہمیں نمازیں کون پڑھائے گا. دعوت اسلامی حافظ بنا کر امت کی رہنمائی کرے، امت کی خدمت ہے یہ.
یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہے. علماء بنا رہی ہے دعوت اسلامی مساجد بنا رہی ہے. گھر گھر آپ کے محلوں میں مساجدیں بن رہی ہیں. ہزاروں مساجد دعوت اسلامی الحمدللہ بنا رہی ہے اور انشاءاللہ بناتی رہے گی. ہزاروں حافظ بن رہے ہیں, ہزاروں علماء بن رہے ہیں الحمدللہ. کئی مفتیان کرام ہمارے مدنی ماحول میں الحمدللہ وہ مفتی بن رہے ہیں. پھر ساتھ ساتھ مبلغ بن رہے ہیں. دنیا کے کونے کونے میں اس وقت نیکی کی دعوت کی ضرورت ہے ماشاءاللہ. ابھی ایک آدھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک اسلام بھائی کے بارے میں پتہ چلا کہ آج سے کئی برسوں پہلے وہ ایک علاقے میں گئے اور اس علاقوں میں کچھ بھی نہیں تھا. وہاں انہوں نے جا کر ماہ ربیع الاول کا جلوس بھی انہوں نے ترکیب بنائی اور وہاں نیکی کی دعوت دی. آج اس علاقے میں الحمدللہ نیکی کی دعوت ہو رہی ہے. کوئی اسلام بھائی جا کر کسی علاقے میں مدنی چینل شروع کروا دیتا ہے اور گھر گھر مدنی چینل شروع ہو جاتا ہے, جانا ماشاءاللہ وہاں نمازی بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو مبلغین کی بھی حاجت ہے, اس طرح نیکی کی دعوت, گھر گھر میں نیک لوگ ہوں, درس و بیان ہو, اصلاح امت کا کام, یہ سارے جو ہیں یہ دعوت اسلامی کر رہی ہے ماشاءاللہ. ہزاروں متقفین اس وقت فیضان مدینہ کے اندر ہیں جو سحری افطاری ان کو مل رہی ہے, یہ کھانا بھی کھا رہے ہیں. ان کے کروڑوں نہیں اربوں روپے کے مجموعی طور پر ہمارے اخراجات ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ امت کو مل رہا ہے, دنیا میں مل رہا ہے. یو کے میں جائیں, افریقہ میں جائیں, فارسٹ میں جائیں, دنیا کے کئی ملکوں میں جائیں, آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں گھر وہ ملیں گے جو شاید یہ کہیں گے کہ آج ہمارے گھر میں جو برکت ہے وہ دعوت اسلامی کی وجہ سے. دعوت اسلامی کا فیضان گھر گھر پہنچ رہا ہے, بچوں سے لے کر بوڑھوں بزرگوں تک, مرد سے لے کر عورتوں خواتین تک دعوت اسلامی کا فیضان پہنچ رہا ہے. یہ کام ہے, نیکی کی دعوت ہے, تبلیغ دین ہے جس سے اصلاح امت کا کام ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا بیمار پریشان حال ان کی بھی جس طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ترکیبیں بن رہی ہیں. اللہ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. آپ بھی مینٹلی طور پر تیار رہیں. دعوت اسلامی کی مالی طور پر بھی خدمت کرنی ہے, جانی طور پر بھی خدمت کرنی ہے, وقت دے کر بھی دعوت اسلامی خدمت کرنی ہے. یہ سارا ہو جانے کے بعد زبیر بھائی نے خود ایک دعا دی ہے. آئیے وہ زبیر بھائی کے وہ دعاؤں کا بھی تھوڑا وہ سنتے ہیں. میرے پاپا سے میری التجا ہے کہ میرے پاپا بہت آپ کی بہت مہربانی. حاجی عمران صاحب آپ کی بہت مہربانی. میرے رضوان بھائی آپ کی بہت مہربانی. جن اسلامی بھائیوں نے میری مدد کری ہے اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں احسان فرمائے, کرم فرمائے سرکار کے صدقے میں. میرا پورا گھر بیٹھ کے رو رہا ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ نے میرے لیے اتنا کرم فرما دیا. میرا علاج صاحب خیریت سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر سرکار کے صدقے میں کرم فرمائے, خوب کرم فرمائے, کروڑوں احسان فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کروڑوں کرم فرمائے. میرے اوپر آپ نے میرا علاج کروانے کے لیے اتنی مہربانی کری. آپ کی بہت مہربانی, بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ ان کے جب کام ہو رہا ہوگا, ان کی ماں رو کر دعائیں کر رہی ہوگی. جس نے اس میں تعاون کیا نہ جانے ان کی ماں کی دعاؤں کے صدقے کیا کچھ بن رہا ہوگا. سوچئے ان کے بچے دعا کر رہے ہوں گے, بچوں کی امی دعا کر رہی, خود بیمار ہے یہ دعا کر رہے ہوں گے, کتنے لوگ دعائیں کر رہے ہوں گے. اور کرنے جنہوں نے تعاون کیا ان کے کتنے بگڑتے کام سنور رہے ہوں گے, ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے, اللہ کی مہربانی ہے. آئیے کالز لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حی علی الفلاح. مرحبا عمران بھائی, کیا بات ہے آپ کی اس مدنی سلسلے کی. آپ بعض دفعہ بڑی گہری سوچ اور بڑی گہری بات کر جاتے ہیں جو کہ واقعی اصلاح کے زمرے میں ہی آتی ہے. اور آج جو آپ نے موضوع آغاز کیا ہے کہ جو میں سمجھا ہوں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم محسوس کرتا ہے. ہم ایک جسم کیسے ہوں, ایک جسم کیسے بن جائیں کہ ایک دوسرے کی تکلیف کو اور خوشی کو اور دکھ کو سمجھیں. عمران بھائی مدنی پھول عطا فرما دیجئے. اللہ عز و جل آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. کچھ امیر علیہ سنت کی طبیعت کے متعلق تشویش تھی کچھ مدنی مذاکرے میں, تو اس پر کچھ ڈھارس اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کو عطا کر دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر سنت کی زیارت آپ مدنی چینل پر کر رہے ہیں, اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے. آپ دیکھ ہی رہتے ایک دو دن سے نزلہ وغیرہ کی ترکیب, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے خوب فیضان لوٹیں گے امیر سنت کا.
اور رہی بات تو میں الحمدللہ بیان کر چکا ہوں، اور مسلمانوں میں ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ بھی موجود ہے. آپ جو بے حس ہے، بالکل مردہ کی طرح ہو گیا ہے، اس کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کو تو پتہ نہیں اس طرح کی خدمات بھی سمجھ میں آتی ہوں کہ نہیں آتی، لیکن میجورٹی ہم کہہ سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جا کر کسی مسلمان کی دنیا کے کسی خطے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر روہنگیا برما مسلمانوں پر زیادتی ہوئی، شام کے مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر، دنیا کے کتنے ممالک ہیں جن میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے جب واقعات پتہ چلتے تو ہم یہاں سے اگر جو ان کی مدد نہیں کر پا رہے ہوتے، ہمارے بس میں نہیں ہوتا، ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن ہمیں احساس ہوتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، جنہیں ہوتی ہے، جن کو نہیں ہوتی وہ نہیں ہوتی، تو وہ دعاؤں کے ذریعے تو کچھ اپنی مطلب کہ کیفیات کے ذریعے ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کر گزرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں احساس عطا فرمائے اور اس کا صحیح احساس ہمیں نصیب ہو جائے. آپ دیکھیے نا کہ یہ دو مریض، دو اس طرح کی چیزیں ہم نے دکھائے اور کیسا ہاتھوں ہاتھ ترقی بنتی چلی گئی نا. یہ درد نہیں تو کیا ہے. جی کال چلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. حاجی عمران کا سلسلہ یہ بڑا اچھا سلسلہ ہے، اور آج خصوصیت یہ میں نے ایک مدنی چینل کے ناظرین سے التجا کرنی ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات کافی ہیں، تو دعوت اسلامی کو مدنی عطیات کی بہت ضرورت ہے. تو آپ سے التجا ہے کہ اپنا فطرہ وغیرہ یا زکوٰۃ جو بھی نکالتے ہیں تو اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کو دیں. اللہ عز و جل آپ کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے. اور دوسری حاجی عمران اتاری سے مدنی چینل کے ناظرین سے امیر اہل سنت کی صحت یابی کی دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ امیر اہل سنت کی صحت یابی کے لیے تمام جو بھی مدنی چینل کے ناظرین میں سے امام مسجد ہیں، مؤذن ہیں، جو بھی ہیں، وہ امیر اہل سنت کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. اللہ کا کرم ہے. امیر سنت کی بھی ہم مدنی چینل کی اسکرین پر زیارت بھی کر رہے ہیں، اور آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی عطیات کے لیے بھی ماشاءاللہ اسلام بھائی کو ترغیب دلائی. اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. حاجی عبدالحبیب کا وہ کیلکولیشن جو انہوں نے کی تھی وہ ذرا ایک بار دکھا دیجیے گا. تو اب دعوت اسلامی کی جہاں تک بات ہے، ایک تھوڑا سا مسکنسیپشن آج کلیئر کر دیتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار دعوت اسلامی کو چندہ دینے کی کیا ضرورت ہے، ان کے پاس بہت پیسہ آتا ہے، ان کو بڑا چندہ ملتا ہے، تو ہم جناب اور لوگوں کو دیتے ہیں ہمارے محلے میں اور ہمارے یہاں. سب سے پہلے حق ہے آپ کے اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کا. سب سے پہلے آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ کے قریب رفقا میں، آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے اس کو دیجئے، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. جو شریعت کا حکم ہے ہم پہلے بیان کریں گے، پھر آپ کوشش کریں آپ کے اگر مستحق مسلمان پڑوسی ہیں ان کو دیجئے، ان کا حق ہے آپ پر. اس کے بعد عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی. اب میں یہ کانسیپٹ تھوڑا کلیئر کر دوں کہ دعوت اسلامی کو چندہ کیوں دیں. بہت چندہ ہے دعوت اسلامی کا، آپ کو خرچہ پتہ ہے. میں بہت سارے شعبہ جات پر بات نہیں کروں گا، صرف دعوت اسلامی کے امپلائیز کتنے ہیں، دعوت اسلامی کے اجیر کتنے ہیں. ناظرین اگر آپ میں سے وہ ناظرین جن کے پاس ایسا موبائل فون ہو جس میں کیلکولیٹر ہو تو ذرا اپنے موبائل فون نکال لیجئے. جی ہاں نکال لیجئے، کوئی بات نہیں. ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ موبائل سائڈ پہ کر لیں، آج نکال لیجئے، کیلکولیٹر نکالیے. دعوت اسلامی کے اس وقت کم و بیش اپروکسیمیٹلی 22,000 اجیر ہیں، 22,000 امپلائیز ہیں. اس کو بھی جسٹیفائی کر دوں گا، ہو سکتا ہے یہ سوال ہو کہ 22,000 کیوں رکھ لیے، وہ بعد میں بتاتا ہوں. 22,000 امپلائیز ہیں. ملٹی پلائی کریں اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق اپروکسیمیٹلی حساب کرنے کے لیے، اگر 20,000 روپے ان کی تنخواہ ہو، اگر 20,000 تنخواہ ہو تو 22,000 کو ملٹی پلائی کریں 20,000 سے. جی جواب پڑھیے کیا آ رہا ہے، 44 کروڑ روپے، 44 کروڑ روپیز یہ مہینے کی تنخواہ ہے. اب اس کو ملٹی پلائی کریں 13 سے. کیوں 13 سے؟ 12 تنخواہوں کے بعد ایک بونس بھی دیتے ہیں نا، رمضان میں ہم نے بھی بونس دیا ہے، آگے چلیے اور دیں گے بھی انشاءاللہ. تو 13 ہو گئی. اب جواب کیا آیا آپ کے کیلکولیٹر میں؟ تھوڑا مشکل ہو رہا ہوگا لیکن میں بتا دیتا ہوں. 572 کروڑ روپے، 5 ارب 72 کروڑ روپے. ٹھیک ہے، اب اس کو ڈیوائیڈ کریں ناظرین 365 سے، ڈیوائیڈڈ بائی 365. اب جواب کیا آ رہا ہے؟ 1 کروڑ 56 لاکھ سم تھنگ.
روزانہ کی دعوت اسلامی کی کم و بیش ایوریج تنخواہ 1.5 کروڑ روپے روزانہ ہے. اللہ، ایک دن آج کا گزرا، ہفتے کا دن 1.5 کروڑ کم و بیش، میں پھر اپروکسیمیٹلی 7 لگا رہا ہوں، دعوت اسلامی کے خرچ ہو گئے. اس میں مسجد کی تعمیر شامل نہیں ہے، اس میں کوئی یوٹیلیٹی بل شامل نہیں ہے، اس میں کوئی کھانا لنگر شامل نہیں ہے. I'm just talking about the salaries of employees. اب بتائیے جس تنظیم کو روزانہ 1.5 کروڑ روپے کم و بیش سیلری کی مد میں دینے ہوں، اس کا باقی خرچہ کتنا ہوگا؟ تو پھر اس تنظیم کا ہم ساتھ نہ دیں، پھر ہم مدنی عطیات آپ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ آپ کی دعوت اسلامی ہے نا. اچھا، اب تھوڑا سا جسٹیفیکیشن، 22,000 امپلائیز رکھ لیا آپ نے، اتنی ساری تنخواہ کیوں دیتے ہیں؟ چلے اس کی بھی جواب دے دیتا ہوں. دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ ماشاء اللہ کتنے ہیں؟ 2700 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ ہے. 1.25 لاکھ سے زیادہ مدنی منع مدنی منیاں مفت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. رزلٹ کیا ہے اس کا جناب؟ 74,000 کے قریب، 74,000 کے قریب حافظ قرآن بن چکے ہیں. 2 لاکھ کے قریب انہی مدرسوں سے ماشاءاللہ ناظرہ قرآن ختم کر چکے ہیں. جو پچھلی سال کی کیلکولیشن میرے پاس آئی تھی، ایک سال پچھلے رمضان میں تراویح سنانے والے صرف پاکستان میں کم و بیش 20,000 حافظ قرآن وہ تھے جو دعوت اسلامی کے مدرسوں سے فارغ ہوئے. ماشاءاللہ. اب مجھے بتائیے 2700 مدرسے ہوں، 5 قاری صاحب تو ایک مدرسے کو ایوریج دیں گے آپ، ناظم صاحب اور قاری صاحب جو نظام سنبھالیں گے، تو 5 کو 2700 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 10-12 ہزار تو صرف مدرسۃ المدینہ میں ہمارے اجیر ہو گئے. 550 سے زیادہ دارالعلوم دعوت اسلامی کے، جس کو ہم جامعۃ المدینہ کہتے ہیں. ایک جامعۃ المدینہ میں اگر 6 استاد صاحب اور ناظم صاحب آپ دے دو، 3-3.5 ہزار اگر دے دیں تو یہ ادھر پورے ہو گئے. تو آپ 15-16 ہزار تو میں نے آپ کو 2 شعبہ جات میں گنوا دیے. فضول نہیں ہے، فالتو نہیں ہے. ہمارا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے کہ ایک ایک امپلائی کو چیک کیا جاتا ہے، اگر کوئی ایکسٹرا ہے تو اس کے لیے اس کو اور کوئی ترکیب بنائی جاتی ہے. کوئی اور اب یہ تھوڑا سا اب یہ ہے تھوڑا بڑا ہے، اور یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے جو پیجز ہیں ان کے اوپر آپ کو انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کی یہ پوری ویڈیو مل جائے گی، پورا مدنی گلدستہ کے، جس پر الحمدللہ انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے کیلکولیشن کر کے ہمیں گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ میں نے بتا دیا کہ تاکہ ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ زکوٰۃ بھی دینی ہے، فطرہ بھی دینا ہے، بلکہ ہم نے تو اب ترکیب دلائی ہے کہ آپ کو کشمش کا یا کھجور کا فطرہ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جس کو دیا وہ دے. 1600 روپیہ کشمش یا کھجور کا اگر آپ فطرہ دیتے ہیں اس کے حساب سے تو پر ہیڈ 1600 روپے بنتا ہے. اور کئی ایسے ہیں جو پورے گھر کا فطرہ کشمش و کھجور سے دے سکتے ہیں، تو دے دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے. یہ بھی رائے خدا میں خرچ کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی اطاعت کرنی ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جی کال چلائیے. محمد منیر شاہد پشاور. یہ بھی مدنی چینل پہ محمد زبیر پیشنٹ دکھائے گئے جس کا آرتھرائٹس ہے، تو اس کا علاج جو ہے فزیوتھراپی میں علاج ہے. اس کے لیے ایک انفرا لیمپ لینا پڑے گا، تو ایکٹیو ریزسٹنس ایکسرسائز اس کو کرانی پڑے گی. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ. یہ بھی مدد ہے. فزیوتھراپی کا کام ان کا شروع ہوا تھا، مگر اس سے بھی کچھ فرق بھی پڑا تھا، کچھ بتایا تو تھا ان لوگوں نے. البتہ بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یار خان، پاک جامع کبینہ. مدنی چینل کی کیا بات ہے، ماشاءاللہ اس کا ہر سلسلہ ہی مدینہ مدینہ ہے. نگران شورا کا بیان ماشاءاللہ روزانہ نئے نئے موضوع پر بہت ساری ہماری اصلاح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نگران شورا کو نظر بد سے بچائے، مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حی علی الفلاح.